بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحبك يا معاذ قلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد اس کلمے کو نہ چھوڑنا، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اور محبوب صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام، کہ میری امت میں سے حلال اور حرام یعنی جائز ناجائز جو کام ہیں ان کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں حضرت معاذ بن جبل۔ ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھی بھیجا، اور وہ موقع بھی عجیب تھا کہ آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یا معاذ لعلی لا القاک، کہ اے معاذ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، کیونکہ آپ کا وصال قریب آ چکا تھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کبیدہ خاطر ہو کر رخصت ہوئے، چونکہ دین کا تقاضا تھا اس لیے جذبات پیچھے رکھے اور دین کے تقاضے کو آگے رکھا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی سے انسان کو محبت ہو، یعنی محبت فی اللہ جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو گناہ سے خالی ہے، گناہ کے تقاضے اور جذبات سے خالی ہے، جو گناہ والی ہے وہ محبت اصل میں نہیں ہے، وہ تو نفرت ہے ایک دوسرے سے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر محبت فی اللہ ہو تو اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے۔ آپ نے ان سے اظہار فرمایا، انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آپ نے اس محبت کا جو تقاضا ہے وہ بتایا کہ تمہیں میں ایک کام کی چیز بتاتا ہوں، کیونکہ محبت کا تو فائدہ یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے کام آئے، اس کے نفع کی باتوں کو سوچے، اس کی خیر خواہی کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کون سی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد دیجئے اپنی یاد پر اور اپنے شکر پر اور اپنی عبادت کی خوبی پر۔ یعنی اللہ سے یہ مانگا ہے کہ یا اللہ اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کو ہر دم یاد رکھنا۔ ایک ذکر زبان کا ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک ہے کہ دل سے اللہ کی یاد انسان کو ہر وقت رہے، جو چاہے وہ کام کر رہا ہے، گھر میں مستورات ہیں، کام کاج لگی ہوئی ہیں، کھانے پکانے میں، صفائی میں، یا مرد حضرات باہر ملازمت میں، ذمہ داریوں میں لگے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے، یہ یاد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زبانی ذکر ہے وہ تو کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے شکر، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تیری ہیں مجھے ان پر شکر کرنے والا بنا دے۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ شکر کا مزاج پیدا فرما دیجئے، اور پھر عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ تو یہ اگر اکیلے میں دعا مانگنی ہو تو پھر تو رب اعنی ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اگر اجتماعی دعا ہو جیسے امام صاحب مانگتے ہیں تو اس میں ربنا اعنا، ربنا ہوگا اور اعنا ہوگا، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک کے لیے وہ زیادہ کے لیے ہے،
اگر الگ الگ مانگے ہم اپنی انفرادی دعا مانگے تو پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صرف 2 لفظوں کا فرق ہے، آگے الفاظ بالکل وہی ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آخر دعوانا